جی، تو اس سبق میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہم اسم اشارہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اسم اشارہ، تو سب سے پہلے اسم اشارہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں، اسم اشارہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسم اشارہ کہتے ہیں ہر اس اسم کو جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے ہم کسی کو اشارہ کر کے بولتے ہیں یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے، تو اشارہ کر کے، بغیر اشارے کے نہیں، اشارہ کر کے بولتے ہیں نا، یہ ٹماٹر ہے، یہ آلو ہے، اس طرح بولتے ہیں ہم۔ تو یہ جو اشارہ جس کے ذریعے، کس کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں ہم، یہ کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ کو جو ہے، یہ کو کیا کہیں گے، اسم اشارہ کہیں گے، یہ کو اسم اشارہ کہیں گے۔ تو اسم اشارہ ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف، اس کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو جس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا اس لفظ کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو اسم اشارہ وہ لفظ ہے، تو عربی قاعدہ کیا ہے، عربی قواعد یعنی گرامر کی چند اصطلاحیں کیا ہے، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ مذکر، مذکر کا مطلب نر، مذکر میل، جیسے رجل، فرس، حجر، ماء۔ قاعدہ، ھذا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو، جیسے ھذا کتاب۔ تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی میں اشارہ کرنے کے لیے ھذا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ھذا۔ تو ھذا جو ہے یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد یعنی ایک، جس کو آپ نے واحد پڑھا، تو واحد مذکر بھی کہہ سکتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے ھذا اسم اشارہ، ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ایک آدمی کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہو، بلکہ ایک مذکر چیز یا مذکر شخص کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہو، تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے، تو آپ کو یوں کرنا ہے، تو آپ کہیں گے ھذا رجل، ھذا رجل۔ اسی طرح آپ کو کہنا ہے کہ جو ہے یہ کتاب ہے، تو مذکر میں دیکھیے، مذکر میں صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان ہی آتا ہے، کوئی چیز بھی ہوتا ہے۔ میں نے مذکر پڑھاتے وقت کہا تھا کہ جو ہے مذکر جو ہے یہاں پہ مذکر سے مراد لفظ میں، خارج میں نہیں۔ خارج میں تو مرد کو ہی مذکر کہتے ہیں، یا پھر جانور میں ہے تو اس کو مذکر کہتے ہیں، لیکن یہاں نحو و صرف اور ادب میں جو عربی زبان میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ لفظ کے اعتبار سے۔ تو لفظ میں جو مذکر کہلاتا ہے، آپ پڑھیں گے آگے کتابوں میں کہ جو ہے مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیز پڑھیں گے آپ۔ تو لفظ میں جو مذکر کہلاتا ہے اس مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی مذکر لفظ کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ ھذا کا۔ جیسے آپ کو کہنا ہے یہ ایک مرد ہے، ھذا رجل، یہ ایک کتاب ہے، ھذا کتاب۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح یہ قریب کے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ قریب کے اشارہ کرنے کے لیے، اگر قریب میں اشارہ کرنا ہو تو ھذا کا استعمال ہوتا ہے، اگر دور میں اشارہ کرنا ہو تو اس وقت ھذا کا استعمال نہیں ہوگا، کسی اور لفظ کا استعمال ہوگا۔ قریب میں اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کتاب پڑھی ہو، آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، تو کہیں گے ھذا کتاب، اس طرح۔ تو ایک تو بات یہ کہ ھذا استعمال اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے؟ واحد مذکر کے لیے، یا مفرد مذکر کہہ لیجیے، مفرد اور واحد ایک ہی چیز کا دو نام ہے، تو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ھذا جو ہے قریب میں اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر دور میں اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ھذا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ سبق میں آئے گا ماں۔ ماں کا معنی کیا چیز،
یہ کیا چیز ہے؟ کیا، ماں کا معنی آپ کر سکتے ہیں کیا، اوپر آئے گا تو پڑھیں گے. ماں کا معنی کیا، اور من کا معنی کون. من کا معنی کون. جی چلیے اب سبق دیکھ لیتے ہیں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. الدرس الاول، پہلا سبق. کتاب قلم، کتاب، کتاب کتاب، قلم قلم. ہاذا، ہاذا کا معنی یہ، ہاذا کا معنی یہ. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا ورق، یہ ورق یعنی پنہ، صفحہ کہہ لیجیے. یہ ہاذا ورق، یہ صفحہ ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا کا معنی یہ کیا ہے. تو ما ہاذا یہ کیا ہے، اس کے جواب میں کہا جائے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے یعنی یہ کیا چیز ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا کرسی. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا مکتب، یہ مکتب یعنی دفتر ہے. اور مکتب کا ایک معنی میز بھی آتا ہے. میز، ٹیبل جس کو کہتے ہیں، میز جس پر کتاب رکھی جاتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے مکتب. تو ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا مکتب، یہ میز ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا شباک، یہ کھڑکی ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. جی اسی طرح تو اس کتاب میں دیکھیے یہی طریقہ، پوری کتاب میں یہی طریقہ رہے گا کہ ایک لفظ بولا جائے گا آپ کو، تو اس لفظ پر اس طرح کے جملے بنانے ہوتے ہیں. اور یہ جملے پہلے خود بنا کر دیتے ہیں، پہلے جو ہے خود بنا کر دیتے ہیں، پھر تمرین جو ہے آپ سے یہ تمرین کرواتے ہیں. یہ تمرین، تو یہ جملے جو ہے خود بنا کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہاذا پہلے کہہ دیا ہاذا کتاب، ہاذا کتاب یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا ورق، یہ صفحہ ہے. کتاب کا صفحہ ہوتا ہے، پنہ ہوتا ہے، اس کو پیج جس کو کہتے ہیں. ہاذا ورق، یہ پیج ہے. تو اب انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے آپ کو، انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. کیسے سوال کرنا ہے تو وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ ہاذا کے شروع میں ما لگا دیے تو مطلب ہوگا یہ کیا چیز ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. تو اب اس کے جواب میں کہا ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے. ہاذا مکتب، یہ میز ہے. ہے نہیں آسان، کافی آسان ہے. تو ایک لفظ جو ہے آپ کو پہلے دے دیا گیا 2-3 الفاظ، اس کے بارے میں ہی جو ہے سوال کرنا ہے آپ کو. تو کہیں پر ماں کے ذریعے سوال کرنا ہے، اور نیچے جو ہے من کے ذریعے آئے گا سوال کرنے کا. جی جیسے مثال کے طور پہ ہاں ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. طالب کا معنی طالب علم، یہ طالب علم ہے. ہاذا استاذ، یہ استاذ ہیں. ہاذا خادم، یہ خادم ہیں، یہ خادم ہے. من ہاذا، من ہاذا، یہ کون ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا استاذ، یہ استاذ ہیں. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا خادم، یہ خادم ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا رجل، یہ مرد ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے. جی ٹھیک ہے. پھر آگے ہاذا سعید، یہ سعید ہے. ہاذا محمود، یہ محمود ہے. ہاذا حامد، یہ حامد ہے. تو اس میں یہی طریقہ، پوری کتاب میں یہی طریقہ رہنے والا ہے کہ کچھ الفاظ پہلے دیں گے، پھر انہی الفاظ کے جو ہے آپ کو سوالات بنا کر دیے جائیں گے کہ اس طرح سوالات آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا، میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ کس طرح انہوں نے جو ہے پہلے دیا ہاذا طالب، پھر اسی کے بارے میں نیچے سوال کرنے کے لیے پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے. تو آپ کو جواب کیا ملا. ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے.
اور یہ کتاب اصل میں کیا ہے کہ یہ کتاب سامنے رہ کر آپ کو پڑھنے ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ عربی بول چال کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیں گے، پڑھنا نہیں بلکہ اگر آپ اس کا اجرا کریں گے، چونکہ ہم آن لائن میں ہیں تو اس لیے ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے، ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کرنے والے ہیں، پڑھیں گے۔ ہاں پریکٹیکل جو ہے آپ کو یہاں تمرین میں کرنی ہے، تمرین لکھیں گے تو انشاءاللہ کافی عربی آپ کی جو ہے امپروو ہوگی۔ تو اس کتاب کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی۔